الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب نماز والا درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز طلباء اکرام، انسان کے اوپر، ہر بندے کے اوپر 3 دن بہت اہم دن ہوتے ہیں. نمبر 1 پیدائش کا دن. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے لیے امتحان کا دن ہوتا ہے. جس طرح کہ آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے تو بچہ پھر روتا ہے، چیخیں مارتا ہے. اس لیے شرعی حکم ہے کہ جب کوئی اللہ والا قریب ہو، کسی نیک بندے سے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ اسے اللہ رب العزت کی پہچان ہو اور شیطان کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچی وہ دور ہو، تاکہ اس بچے کو پتہ چلے کہ اذان اور اقامت کہی جا چکی ہے، اب میں نے اس زندگی کے اندر نمازیں پڑھنی ہیں. تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اذان اور اقامت کہی جا چکی ہے، اب زندگی مختصر ہے، اب صرف اور صرف آگے جو ہوگا وہ نماز جنازہ ہوگی. یہ پیدائش کا دن بچے کے لیے، ہر بندے کے لیے بہت اہم دن ہوتا ہے. دوسرا دن فرمایا کہ موت کا دن ہے. یہ دن بھی بہت اہم دن ہوتا ہے. شیطان بڑی کوشش اور محنت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مرنے والا اسلام سے پھر جائے. جب کہتے ہیں کہ میچ کا آخری راؤنڈ ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ محنت کرتی ہیں، زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر ٹیم جیتنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح جب بندے کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے. کبھی باپ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم دنیا سے گئے، ہم اسلام پر گئے، ہمیں بڑی تکلیف پہنچی، بڑا عذاب آیا، آپ اسلام سے پھر جاؤ ورنہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے. تو یہ شیطانی چال، یہ انسان کا جو موت کا وقت ہوتا ہے، جو موت کا دن ہوتا ہے وہ بہت اہم دن ہوتا ہے. اور تیسرا دن جو انسان کا اہم ہوتا ہے ہر بندے کا، وہ قیامت والے دن، حشر کا دن ہوگا، جس دن سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جس دن حساب لیا جائے گا، وہ دن بڑا قیمتی اور بڑا اہم دن ہوگا.
خطبے کے اندر میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ دن قیامت کے وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے نہ مال کام آئے گا۔ وہ دن بڑا دن ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہمارا مال کام آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی کام رکا ہوا تو کہتے ہیں بھائی اس کو پیسے کا دھکا دو تاکہ یہ کام نکل جائے۔ کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی قائد اعظم دکھاؤ اسے، کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات پکی۔ ایک صاحب مجھے بتلانے لگا، کہتا ہے کہ میں ایک نوکری کے لیے فائل لے کر گیا تو آفیسر جو تھا اس نے فائل میری ٹھکرا دی۔ مجھے دوسرے شخص نے کہا کہ دیکھو بھائی اس طرح آج کل کام نہیں چلتے، کچھ کرو۔ تو میں نے کچھ کیا، تو میں نے پھر فائل جمع کی تو پھر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا حضرت جی اس کو کھول کے تو دیکھو۔ جب اس نے کھولی تو پہلا جب ورق کھولا گیا تو 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ دوسرا ورق کھولا ہوا تو پھر پیسے رکھے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی فائل بالکل درست ہے۔ وہ لوگ تو دنیا کے اندر جو پیسہ ہے یہ بڑے کام نکلوا دیتا ہے، لیکن دن قیامت کے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے پھر کام کیا آئے گا؟ جب اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مال بھی کام نہیں آئے گا، پھر کام کیا آئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا، نیک دل اس دن کام آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی سارے کام پیسوں سے نہیں نکلتے، بعض کام ہیں جو پیسوں کے آگے بھی وہ نہیں مکمل ہوتے، جس طرح کہ آنکھوں کی بینائی ہے۔ اب ایک شخص پیسے کے ذریعے عینک تو خرید لیتا ہے لیکن آنکھوں کی بینائی تو واپس نہیں لا سکتا نا۔ ایک بدصورت ہے، وہ پیسوں کے ذریعے سے اچھا لباس تو پہن لیتا ہے لیکن خوبصورتی حسن تو واپس نہیں لا سکتا۔ لیکن دن قیامت کے یہ بالکل ہی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 2 بیٹے، ایک فوجی ایک کمشنر، تو کہتا ہے بھائی میرے بیٹا ایک فوجی ایک کمشنر ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے، پولیس والے اس کو کچھ نہیں کہتے، انہیں پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں، کچھ کر نہ دے۔ لیکن دن قیامت کے جس کے پاس قلب سلیم ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت دن قیامت کے گویا کہ دلوں کو خریدے گا جنت کے بدلے، دلوں کی۔ جس کا دل صاف اس کو جنت مل جائے گی۔ کہتے ہیں نا اللہ رب العزت شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، کہ جس کا دل صاف، جس کے اعمال اچھے وہ کامیاب۔ دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کے اندر جو مائل ہے، کسی بھی صورت کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، گناہ ہے، کسی بھی صورت کے اندر جو مائل ہے اس کو ختم کر دے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں نا اپنے چہروں کو دھوتے ہیں نا، اچھے طریقے سے دھوتے ہیں۔ کیوں کہ بازار میں جائیں گے تو لوگ چہرے کو دیکھیں گے، لوگ چہروں کو دھوتے ہیں کہ لوگ چہروں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بھائیو اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دھوئیں، گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک کریں۔ ایک میک اپ کرنے والی جو ایک عورت ہوتی ہے وہ گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ ایک آفیسر جب ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے کافی دیر تک شیشے کے سامنے اپنے آپ کو، بالوں کو، اپنے چہرے کو صحیح کرتا رہتا ہے۔ کیا لوگوں کے لیے اتنا وقت نکل جاتا ہے لوگوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے؟ کیا وہ دل جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کہ ہم وقت نکالیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو دھوئیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا سنور جائے تو پورا بندہ، پورا انسان سنور جاتا ہے، اگر وہ لوتھڑا جو ہوتا ہے وہ بگڑ جائے تو پورا انسان ہی بگڑ جاتا ہے۔ وہ لوتھڑا کون سا ہے بھائی؟ وہ دل ہے۔
دل سنور گیا تو کام بن گیا۔ ہم تو فخر کرتے ہیں جب کہ ہمارے جو دل ہیں وہ صاف نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، ان کے اندر، دلوں کے اندر حسن نہیں ہے بلکہ میل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، صبح کے وقت درس قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ بتلاؤ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ کا دل سویا ہوا نہیں ہے، آپ کا دل مویا ہوا ہے، آپ کا دل مردہ ہے، کیونکہ جو دل سوئے ہوتے ہیں وہ جھنجھوڑنے سے وہ جاگ جاتے ہیں، اور جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ مرا ہوتا ہے۔ آپ کا دل مرا ہوا ہے، ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے دل بھی مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، ورنہ نصیحتوں سے ہمارے دل کچھ لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ، تاکہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، تاکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر کسی بات کو لیتا نہیں ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو پھر اس کا جو علاج ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، پھر دل جو سخت ہیں وہ نرم ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں کی سختی سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو منور کر لیں۔ اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، زیادہ ذکر کرنا ہے۔ ہم تھوڑا ذکر کریں اور پھر کہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلی، تو گویا کہ ہم نے جو خوراک ہمیں بتلائی گی قرآن پاک کے اندر وہ ہم نے صحیح استعمال نہیں کی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا، اس نے جا کر کہا کہ مجھے بخار ہے، دوائی دیں، تو ڈاکٹر نے اسے گولیاں دیں، کہا کہ ایک صبح لینی ایک شام کو لینی ہے۔ تو دن کے اندر ایک ہی گولی کھاتا رہا، 20 دن اس نے گولیاں کھائیں، وہ ٹھیک نہ ہوا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس گیا کہ حضرت جی میں تو ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دوائی استعمال کی؟ فرمایا کہ ہاں دوائی استعمال کی۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا کہ روزانہ ایک گولی کھاتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک صبح ایک شام کھانی ہے، آپ نے دوائی کی مقدار صحیح استعمال نہیں کی۔ اگر آپ ایک ایک گولی پورا سال بھی کھائیں پھر بھی آپ کا بخار اترے گا نہیں، کیونکہ آپ نے جو مقدار بتلائی گی وہ مقدار پوری نہیں کھائی۔ دل کی کیفیت جو ہے، جب وہ جو ایک مقدار کثرت کے ساتھ ذکر کی بتلائے گی، جب تک وہ مقدار اس مقدار کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے تو پھر دل کی کیفیت نہیں بدلے گی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ زمین ہے اور ایک جگہ پر 50 فٹ کے اوپر پانی ہے، 50 فٹ نیچے پانی ہے۔ اب بندہ 20 فٹ کا بور کرتا ہے تو پانی نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اگر 20 فٹ کے 10 بور کر لے پھر پانی نکل جائے گا؟ نہیں۔ 20 بور کر لے، حتیٰ کہ 1000 بور بھی کر لے، پانی نہیں نکلے گا۔ اگر 50 فٹ کا ایک بور کر لے تو اس سے پانی نکل آئے گا۔ اگر تھوڑی مقدار کے اندر ہم جتنا بھی ذکر کرتے رہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، جب پوری مقدار کے اندر ایک مرتبہ بھی ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، گرمی جب لگتی ہے تو انسان کو شاور کے یعنی کہ ٹوٹی کے نیچے جانا پڑتا ہے، نہاتا ہے، اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بہت سارا پانی اکٹھا کر لے اور اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے جسم کے اوپر ملتا رہے تو اس کی گرمی ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی۔ تو جو طریقہ کار ہے اس طریقے کے مطابق اگر کوئی چیز استعمال کریں گے تو فائدہ تبھی ہوگا۔ جب فرمایا گیا کہ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، تو پھر جا کر دل کی کیفیت بدلے گی۔ اور دل اگر صاف ہو جائے تو دل کی بڑی قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، سیدھے سادے تھے، سادہ لباس پہننے والے تھے۔ ایک مرتبہ حجام کی دکان میں چلے گئے، کہا کہ بال کٹوانے ہیں تو حجامت کر دو۔ تو حمام جو تھا، حجام تھا، اس نے دیکھا کہ یہ غریب سا ہے، اس کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی سادہ سا ہے، تو
اس نے ٹال مٹول کیا اور انتظار کیا کہ کوئی مالدار آ جائے، تو مالدار آ گیا اور اس کا کام شروع کر دیا، اور یہ حضرت جی کھڑے تھے۔ تو یہ جانے لگے، بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے غربت کی وجہ سے میرا کام نہیں کیا اور مالداری کی وجہ سے دوسرے کا کام پہلے شروع کر دیا۔ تو اس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو اس کے شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس 300 درہم ہے۔ اس وقت جو حجامت کی جو قیمت تھی وہ 1 درہم تھی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 300 درہم اس حجام کو دے دو۔ 300 درہم دے دیا، وہ ہکا بکا اور حیران رہ گیا، سیدھا سادہ سا لباس ہے اور 300 درہم دے کے جا رہا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے نا، اندر کا جو دل ہوتا ہے، اگر ایک اللہ کے ولی کا دل ہو اور پاک صاف دل ہو، اگر دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو، ایک دل کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو ہمیں قدر و قیمت جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جسم کے دیکھو مختلف اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، ہر ایک اعضاء کی اپنی لذت ہے۔ آنکھوں کی جو لذت ہے وہ دیکھنے کے اندر ہے، اگر خوبصورتی کو دیکھتی آنکھ خوش ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح آواز ہے، آواز خوبصورت تو دل خوش، لوگ سنتے ہیں۔ مصر کے قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی۔ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پھر لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ تو آواز کی جو لذت ہے وہ خوبصورتی کے اندر ہے، اور اسی طرح خوشبو، ناک کی جو لذت ہے وہ سونگھنے میں ہے، خوشبو کے اندر ہے۔ ہر ایک جسم کے اعضاء کی اپنی لذت ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مجھے فلسطین سے کسی نے خوشبو ہدیہ دی۔ میرے دوست کی کسی کی شادی تھی، میں نے خوشبو اس کو ہدیہ دے دی، اور اس دوست نے اپنی جو اس کی جو بیوی تھی، جو دلہن تھی، اس کو ہدیہ دے دی، اور اتنی قیمتی خوشبو تھی کہ 1 ہفتے تک اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی، کپڑے دھل جانے کے بعد بھی خوشبو باقی رہتی تھی۔ تو کافی دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ حضرت خوشبو کا کیا بنا؟ فرمایا کہ خوشبو کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو میں کہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب میں نے خوشبو اپنی بیوی کو تحفہ دی تو بیوی نے جب خوشبو کو لگایا تو جو ہماری رشتہ دار عورتیں تھیں، جب انہوں نے خوشبو کو سونگا، جس نے سونگا اس نے وہی خوشبو مانگی۔ پھر میری بیوی نے کافی حصوں کے اندر تقسیم کر کے کچھ کو دے دی، خوشبو ختم ہو گئی، اور کچھ جو رشتہ دار خواتین تھی جو رہ گئی وہ ناراض ہو گئی۔ خوشبو کی اپنی لذت ہے۔ اسی طرح جو دل ہے، دل کی اپنی لذت ہے۔ دل کی جو لذت ہے وہ نماز کے اندر ہے، وہ ذکر کے اندر ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہے۔ جس طرح آتا نا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی آ رہے تھے، تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور 2 صحابہ رسول کو پہرے پر لگا دیا۔ دونوں نے مشورہ کیا، مختصر یہ کہ ایک سو جائے، ایک نگرانی کرے گا۔ تو ایک سو گیا، دوسرے نے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ یہ ایک شخص کھڑا ہے اور باقی سب سوئے ہوئے ہیں، تو دشمن نے پہلا تیر مارا۔ تو صحابہ رسول کو تیر لگا لیکن وہ ہلا نہیں، اس وقت تک جو جسم سے خون نکلنے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تب تک وہ حکم لاگو نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب دوسرا تیر لگا، جب مرنے کے قریب ہوئے، تو پھر اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی نماز کے اندر 2 رکعت کے اندر سورۃ کہف پڑھی کرتا۔ یہ ہوتا ہے دل کا سکون، دل کی جو لذت ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جس کا دل صاف ہو وہ قرآن پاک پڑھنے سے تھکتا نہیں ہے۔ ہم لوگ تھوڑا پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، مطلب ہمارے دل صاف نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل صاف ہوں گے تو پھر ہم بھی تھکیں گے نہیں۔ خواجہ معین الدین کے متعلق آتا ہے کہ جب موت کا وقت تھا، غنودگی کے اندر، بے ہوشی کے عالم کے اندر تھے، تو لوگ بات کرتے تو بات کا جواب نہ دیتے، لیکن ایک خادم تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تو کان کے اندر آ کر کہتا الصلاۃ، تو وہ حضرت جی کھڑے ہوتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے۔ دیکھو باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن نماز کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت صدیقی دامت برکاتہ عالیہ، خواجہ عبدالماجد صدیقی مدد العلوم العالیہ، ان کے والد محترم خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ ہم نے اپنے دلوں کو ردی کی ٹوکری بنا رکھی ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جو ٹوکری ردی کی ہوتی ہے،
جس کو جو ملے اس کے اندر ڈال دیتا ہے. مثلا چھاپر مل گیا ڈال دیا, کاغذ مل گیا ڈال دیا, کوئی بھی کسی پھل کا چھلکا مل گیا, جو بھی مل گیا ٹوکری کے اندر ڈال دیا. یعنی کہ چونکہ وہ ردی کی ٹوکری ہوتی ہے, باقی ہم نے دلوں کو اسی طرح بنا لیا. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں جس کے اوپر نظر پڑتی ہے اس کی محبت دل میں, جس کے اوپر نظر پڑتی ہے اس کی محبت دل میں. گویا کہ ہمارے جو دل ہیں یہ ردی کی ٹوکری کی مانند ہے, جبکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. جو ردی کی ٹوکری ہوتی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہمارے دلوں کا یہی حال ہوا تو پھر اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. دل تو اللہ کا گھر ہے, دل تو اللہ کا عرش ہے. دیکھو اس دل پر اللہ کی طرف سے تجلیات ہوتی ہیں. کوہ طور پر اللہ کی طرف سے تجلیات آئیں تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا, لیکن اللہ نے دل کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ برداشت کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت کی خاص توجہ ہوگی ان لوگوں کی طرف جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین اعلان کریں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتے تھے وہ جمع ہو جاؤ, تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, لاکھوں کے اندر لوگ جمع ہو جائیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام سوال کریں گے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس وقت ہم لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی قرآن پاک پڑھتے تھے, تیرے ہی رضا کے لیے نماز پڑھتے تھے, اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت جب سنیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے, ان کو جنت میں ڈال دو. دیکھو جب دل صاف ہوں گے, جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اس طرح کام بن جائے گا. جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. حضرت بلے شاہ فرمانے لگے کہ کورے کاغذ کتاب نہ ہوتے, کورے کاغذ کتاب نہ ہوتے. یہ جو رف کاغذ ہوتے ہیں نا بالکل سفید ہوتے ہیں, آپ ان کو جتنا بھی اکٹھا کر لو, جمع کر لو, ان کو جلد کر لو, کتابی شکل کے اندر ڈال لو, اس کو کوئی کتاب نہیں کہتا کیونکہ یہ تو صاف ہوتے ہیں. جو صاف کاغذ ہوتے ہیں وہ کتاب نہیں ہوتے. کہتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے, سارے پھول گلاب نہ ہوندے. کتنے پھول ہیں, سارے کے سارے تو گلاب نہیں ہیں نا, سارے پھول گلاب نہ ہوندے. تے جے کر یاری لائیے اے بھلیا, تے جے کر یاری لائیے اے بھلیا, تے یارا نال حساب نہ ہوندے. اللہ رب العزت دن قیامت والے دن پھر اپنے یاراں دا حساب نہیں کرن گے, بلکہ یاراں دے نال کہندے نے کہ حساب نہیں ہوندا. دنیا دے وچ ویکھنے ہیں کہ کتنے لوگ اس طرح دے ہوندے نے, ٹھیک ہے, کہ ان کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب اس کو محبت ہو جاتی ہے اپنے ملازمین کے ساتھ تو پھر ان سے حساب نہیں لیتے وہ, بلکہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 نمبریں کی گئی ہے, یہاں پر ڈنڈی لگائی گئی ہے, لیکن پھر بھی حساب نہیں لیتے. اسی طرح جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر حساب نہیں ہوگا. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. یہاں پر اصل جو واقعہ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا ملکہ بلقیس کی طرف کہ زمین کو خالی کر دو, تو ملکہ بلقیس نے اپنے جو کمانڈر تھا, کماندار تھا, اس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. تو کماندار نے کہا کہ دیکھو جس طرح آپ ہماری وزیر اعظم ہو, جس طرح آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ دیکھو جب کوئی بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے تو تباہی مچا دیتا ہے, اور اس کے جو معززین ہوتے ہیں, جو معزز لوگ ہوتے ہیں, ان کو ذلیل کر کے بستی سے نکال دیتا ہے. تو بھلائی اسی کے اندر ہے کہ ہم سلیمان کے سامنے پیش ہو جائیں اور اپنی بستی کو خالی کر دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نقطے کی بات ذکر کی ہے. فرمایا کہ اگر ان الملوک کا ملوک کی جگہ پر اگر اللہ کا نام لیا جائے کہ جب اللہ کسی دل کے اندر کسی شخص کے دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے تو پھر انقلاب مچا دیتا ہے, اور پھر دل کے اندر جو دنیا کے معززین ہوتے ہیں پھر ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتا ہے, اور پھر اپنی محبت اپنی دل کے اندر ڈال دیتا ہے. ہم لوگ دیکھو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں, کیوں بھائی مسجدوں کو کیوں صاف کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی, کیونکہ مسجدیں کیا ہیں بھائی؟ اللہ کا گھر ہے, مسجدیں اللہ کا گھر ہے, اس لیے مسجدوں کو صاف کیا جاتا ہے. اسی طرح جو دل ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے.
اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں سما سکتا ہے، اللہ رب العزت مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو جو مومن کا دل جو ہے یہ اللہ رب العزت کا بھائی گھر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ہم اپنا دل کس کو دے دیں؟ اللہ کو دے دیں، کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ شرعی حکم ہے نا، کسی گھر کے اندر اگر کوئی تصویر ہو تو وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں داخل ہوتا۔ تو اگر کسی دل کے اندر اللہ کے غیر کی تصویر ہوگی تو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اپنے دلوں کو خاص اللہ کی رحمت کے لیے وقف کر دیں۔ ایک شخص دکان پہ جاتا ہے برتن لے کر، اور اس کے برتن کے ساتھ اگر گندگی لگی ہو تو دکاندار اس برتن کے اندر دودھ ڈالتا؟ بھائی نہیں ڈالتا، کہتا کہ بھائی آپ کا برتن صاف نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کا دل کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی، دل میلا ہوا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ پھر اللہ کا نور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے، اور دلوں کی جو صفائی ہے وہ نماز کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہے۔ محنت کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت خریدتے ہیں جنت کے بدلے مومنین کے جان اور مال کو۔ اب یہاں پر نقطے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت خریدتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنت کو بیچتے نہیں ہیں، بلکہ مال اور جان کو جنت کے بدلے کے اندر خریدتے ہیں۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ بیچتا وہ ہے جس کو ضرورت ہو۔ کوئی پلاٹ کو لیتا ہے تو جب بیچتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر دوسری آپشن ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو نہ ضرورت ہے اور نہ ہی نفع کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے کے اندر خرید لیا۔ اور یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان کے جو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بھائی دل ہے، دل۔ تو اللہ رب العزت پھر دلوں کو خریدتا، جان اور مال کو خریدنے کا مطلب؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دل ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے وقف کر دیا اپنی محبت کے لیے۔ دلوں کا کام ہی اللہ کی محبت ہے، اور جو وقف کردہ چیز ہوتی ہے اس کو بیچا خریدا نہیں جاتا۔ باقی وجہ جان اور مال، تو جان اور مال کو اللہ رب العزت نے خرید لیا، تو ہم سارے کے سارے کس کے ہو گئے؟ اللہ کے ہو گئے۔ دیکھو بھائی، بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کی چابی کس کو دی گئی؟ بنو شعبہ کو۔ کس کو دی گئی؟ بنو شعبہ کو، اور کہا گیا کہ قیامت تک آپ کے پاس رہے گی، آپ کے خاندان کے اندر۔ جنت کی چابی ایک فرشتہ جس کا نام رضوان ہے اس کو دی گئی۔ جنت کی چابی کس کو دی گئی بھائی؟ فرشتہ رضوان کو۔ اور جہنم کی چابی ایک فرشتہ مالک اس کو دی گئی۔ اور جو دلوں کی چابی ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھ لی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان کے دل ہے نا، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان رکھتے ہیں، اللہ جس طرح چاہے اس طرح گھما دے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے دلوں کو کھلوانا چاہے وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ دل کی قیمت جو ہے اللہ رب العزت دن قیامت کے دیں گے۔ اگر دل صاف تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ کا دیدار یہ بہت بڑھیا قیمت ہے دل کی، یہ دل کی بہت بڑھیا قیمت ہے۔ اتنی قیمت کوئی کسی کے مکان کی نہیں دیتا جتنی اللہ رب العزت نے دلوں کی قیمت دی ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 لاکھ سال تک جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے دیدار کو جب بند کریں گے تو جنتی اس طرح روئیں گے جس طرح کہ ایک بچے کے منہ سے پھیڑر نکال دیا جاتا ہے اور تب وہ جا کے روتا ہے، اس طرح روئیں گے۔ اللہ رب العزت کا دیدار عام دیدار نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کا دیدار اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اچھا بھائی، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، دل جو ہوتا ہے یہ کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو
پھر دلوں کی جو صفائی ہے یہ ہمیں کیوں کہے گی کہ آپ کرو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ رب العزت خود اس کی صفائی کرے، سوال ہوتا ہے نا بھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العزت نے دل ہمیں دے دیا۔ جس طرح کہ ایک مثال سے سمجھیے گا کہ ایک مالک ہوتا ہے، ایک کرایہ دار ہوتا ہے۔ جب مالک مکان کرایہ دار کو دے دیتا ہے پھر صفائی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مالک کی ہے کرایہ دار کی؟ کرایہ دار کی۔ تو دل اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھا ہے، اب اس کی صفائی کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ بیت اللہ بھائی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ابرہا تھا، اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اور جب بیت اللہ کے قریب پہنچا تو صورت فیل کے اندر واقعہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل کو بھیجا، اور ابابیل کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں انہوں نے پھینک کے اور سارا کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ تو جو میرا اور آپ کا جو دل ہے، مسلمان ایمان والے کا، انسان کا جو دل ہے، یہ بیت اللہ کی مانند ہے، اور جو یہ شیطان ہے نا یہ ابرہا کی مانند ہے، یہ گرانا چاہتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو کنکریاں نا وہ تیروں کی صورت کے اندر ہے، ہم تیر ماریں شیطان کو گرا دیں، شیطان کو ختم کر دیں۔ وہ تیر کون سے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیر موجود ہے، تیروں کے ساتھ اپنے دلوں کا دفاع کریں۔ آخری بات، اب ہمیں دو کام کرنا چاہیے۔ ایک تو دلوں کی صفائی کے لیے روزانہ جو ہے ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ، اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک انعام بھی دے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت ملے گی کہ نظر پر قدم ہوگا۔ کیا مطلب؟ نظر پر قدم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت جس کو مل جائے کہ ہم ایک تو ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ ہماری جو نظریں ہوں گی وہ قدموں پر ہوں گی، یعنی کہ ہماری نظریں کہاں ہوں گی بھائی؟ نیچے ہوں گی، پھر بے حیائی نہیں ہوگی، پھر بد نظری نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو ایک رہبر ہوتا ہے نا، رہنما ہوتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، اور جو پیچھے جو ہوتے ہیں، جو رستہ پوچھنے والے ہوتے ہیں، جو پیچھے چلتی ہیں، تو جو آگے والا ہوتا ہے ان کے قدموں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ قدم رکھتے ہیں۔ تو نظر پر قدم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رہبر کون ہے بھائی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہماری نظر جو ہوگی ان کے قدموں پر ہوگی، جس طرح جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہی کام ہم کریں گے۔ دوسرا کام، ہر روز ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اس سے کہتے ہیں کہ سفر در وطنی ہوگی، سفر در وطنی، اصل جو وطن ہے اس کی طرف توجہ ہوگی۔ اور اصل وطن میرا اور آپ کا کون سا بھائی؟ کون سا ہے؟ ہاں جی، اصل وطن جنت۔ تو پھر میرے آپ کی توجہ بھائی جنت کی طرف ہوگی۔ جس طرح ہمارے سعودی بھائی، جو ہمارے پاکستانی بھائی سعودی میں جاتے ہیں نا تو کام کرتے ہیں، تو وہ کام تو ادھر کرتے ہیں لیکن فون پہ حال حوال کس کا لیتے ہیں بھائی؟ پاکستان کا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا اصلی وطن پاکستان ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ جب استغفار کریں گے تو سفر در وطن ہوگا، کیا مطلب؟ اصلی وطن کی طرف توجہ ہوگی، اور جس کی اصلی وطن کی طرف توجہ ہوگی اس کی سمجھو آخرت کی تیاری ہوگی، اور جس کی آخرت کی تیاری ہوگی وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ آگے توفیق نصیب۔